کہ فقیر کے سلسلے کا آج ایک اسپیشل پروگرام ہے اور میں آپ کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے آج جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب قبلہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب، جن کا شمار دور حاضر کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے باعث رحمت ہیں۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیشنل ہیں، مختلف سرکاری اداروں میں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ شاہ صاحب کی اسلامی اور روحانی تعلیمات میں بھی دلچسپی ہے۔ اسی سلسلے میں شاہ صاحب کی 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، یعنی کہ فقیر، فقیر رنگ، فقیر نگری وغیرہ، اور یہ ساری کتابیں آپ مفت پڑھ اور سن سکتے ہیں شاہ صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ kfaqir.org پر۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، kfaqir.org۔ تو شاہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ یہ سوالات جو ہیں یہ آپ ہی لوگوں کے جو ساتھی ہیں بہت سارے، ان کے تعاون سے ہم تک پہنچے ہیں، اور شاہ صاحب کے سامنے ہم رکھیں گے، ان کے گوش گزار کریں گے، ان کے جواب آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کیا خود کلامی اور خود اعتصابی تصوف میں کامیابی کی کنجی ہے؟ کیا تسبیح خود کلامی کی ایک شکل ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کے ساتھ کام کرنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے اس فیلڈ کی رولز آف دی گیم کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تصوف بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اس میں بھی اس کے رولز آف دی گیم ہیں جنہیں اگر ہم فالو کریں تو بڑی تیزی سے رب تعالیٰ کی قربت کی طرف بڑھ جاتا ہے آدمی۔ فقیر کے لیے سب سے اہم چیز خود احتسابی ہے کہ وہ ہر لمحے اپنی ذات پر نظر رکھتا ہے کہ میں کہیں کوئی ایسا کام نہ کر دوں جو قرآن اور سنت کے وضع کردہ سٹینڈرڈ سے نیچے چلا جائے۔ وہ ان سٹینڈرڈز کو فالو کرتا ہے جو قرآن اور سنت نے مرتب کیے ہیں۔ قرآن اور سنت کے وہ اصول تصوف کے لیے یقیناً نہیں ہیں، بلکہ ایک اچھا مسلمان بننے کے سٹینڈرڈز ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا اپنے ذہن میں ایک تصور کلیئر کرنا پڑے گا کہ فقیر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتا جو کوئی دوسرے لوگوں سے مختلف نظر آئے۔ بلکہ ہم فقیر اسے کہنے لگتے ہیں آؤٹ آف ریسپیکٹ جو انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال لوں۔ جب انسان قرآن اور سنت کے وضع کردہ سٹینڈرڈز کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مختلف انعامات ملتے ہیں، اور ان انعامات کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ماورائے فطرت قوتیں ہیں۔ ایسا قطعی طور پر نہیں ہوتا۔ فقیر انسان ہی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہر فیلڈ کے رولز آف دی گیم ہوتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا احتساب ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ کیتھارسس خود احتسابی سے ذرا سی علیحدہ چیز ہے، اور یہ بڑا اہم ہے ہر شخص کے لیے، اور خاص طور پہ فقیر جو پوری جد و جہد کر رہا ہوتا ہے اس کو کیتھارسس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کسی دوسرے سے بات چیت نہیں کرتا،
بلکہ وہ اپنا وقت اپنے ساتھ گزارتا ہے، جو بڑا اہم ہے اس راہ میں کہ انسان کو کلی تنہائی مل جائے جہاں وہ ہو اور اس کی اپنی ذات ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں، خود احتسابی اور خود کلامی، میں خود کلامی کے بجائے کیتھارسس کرنا چاہوں گا کہ انسان اپنا کیتھارسس خود کرتا ہے، تو ہم اسے خود کلامی کے لیے، لیکن وہ اصل میں کیتھارسس کر رہا ہوتا ہے اپنا، کہ اپنے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے، خود اپنی ذات کے ساتھ ہو۔ اور جب اپنی ذات کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے تو اس پروسیس میں وہ غور و فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اس کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ تو تصوف میں خود احتسابی، اس کے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، کہ آپ کو اپنی ذات پر نظر رکھنا ہوتی ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو قرآن اور سنت کے معین کردہ سٹینڈرڈ سے نیچے نہ ہو جائے۔ وہاں وہ خود احتسابی کے ذریعے اس منزل تک پہنچتا ہے، اور سیلف کیتھارسس اس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر میں مبتلا ہو، وہ کیونکہ غبار اندر جمع ہوتا ہے ہر شخص کے، اس غبار کو نکالنے کے لیے ہم مختلف میتھڈ یوز کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنے کسی ہمدرد کے ساتھ، we just speak out our mind and we speak out our heart۔ فقیر یہ نہیں کرتا، اس لیے کہ فقیر کے نزدیک ذرا سے بھی کوئی بات کہنا کہ میں مشکل میں ہوں، مجھے یہ دشواری ہے، وہ اس کو اس طرح لیتا ہے کہ شاید میں اللہ کا شکوہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں فلاں مشکل میں ہوں تو میرے نزدیک یہ شکوہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو بار ذکر کیا، اور کتاب میں بھی کہیں نہ کہیں چھپی ہے یہ بات، کہ ایک بار میں آفس سے اٹھ کے اپنے مرشد صاحب کے پاس گیا، کیونکہ ان کے کمرے کا سائز 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ تھا، بمشکل اس میں 4 آدمی بیٹھ پاتے تھے، سوائے دروازے کے انٹرنس کے نہ کوئی وینٹیلیٹر نہ کوئی ونڈو۔ تو برسات میں خاصی گرمی ہوتی تھی وہاں، میں آفس سے اٹھ کے گیا تھا، شروع کے دن تھے، اپنی ذات پر کنٹرول تھا نہیں، تو میری زبان سے مرشد صاحب کے سامنے یہ بات نکل گئی کہ حضور آج گرمی بہت ہے۔ تو جس طرح سے میری اس بات پر کھچائی ہوئی وہ کمال کی تھی، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے برہم کیوں ہو رہے ہیں شاہ صاحب، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا کی کسی بات پر انگلی اٹھا سکو؟ وہ مالک ہے، اس کا دل چاہے گرمی زیادہ کرے سردی زیادہ کرے، تم کون ہو اس پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ بہت بڑا سبق تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ 78 میں شاید یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پھر زبان پہ یہ بات کبھی آئی نہیں۔ تو موسم کی شدت کا بیان کرنا کہ آج موسم شدید ہے، ہمارے نزدیک تو اس وقت تک کوئی ایسی بات یہ تھی نہیں ہمارے، بلکہ جس زمانے میں ہمارے یہاں سے لوگ بہت کم جاتے تھے یو کے، تو ایک بزنس مین تھے جنہیں یو کے جانا تھا اور میٹنگ کرنی تھی، تو اپنے ایک ساتھی جو انہی کی طرح کے بزنس مین تھے، ان سے انہوں نے ذکر کیا کہ میری میٹنگ ہے، مجھے یو کے میں جانا ہے، تو جب انگریز سے ملتے ہیں تو آپ کن چیزوں کا خیال کرتے ہیں؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ہیلو ہائے کہو، اور گفتگو کی ابتدا موسم سے کرو، موسم کا احوال۔ وہ صاحب گئے تو سردیاں تھیں، اس زمانے میں
سردی بھر جتنی موسم تھا سردیوں کا کوئی 6-7 مہینے اس میں بوندا باندی ہوتی رہتی تھی، ہلکی ہلکی بارش تھی. تو وہ صاحب گئے جا کے میٹنگ میں بیٹھے، انہوں نے سب سے ہیلو ہیلو کہا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اٹس اے ونڈرفل ویدر آؤٹ سائڈ اٹس ریننگ. تو گورے نے اس کو بڑی حیرت سے دیکھا، لیکن وہ چل گئی بات. نیکسٹ ڈے پھر وہاں گئے تو پھر وہی بارش تھی، تو جا کے انہوں نے پھر اسی طرح کہا کہ اٹس ریننگ اٹس ویری گڈ ویدر آؤٹ سائڈ. جب تیسرے دن کہا تو انگریز نے سلگ کے جواب دیا کہ یس اونلی ڈکس کین لائک دس ویدر. تو بات یہ ہے کہ تصوف میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ ممکن ہوتا ہے خود احتسابی اور خود کلامی ہی سے، یا سیلف کتھارسس. وہ اصل میں سٹیم آف ہو جانے کا ایک ذریعہ ہے، اور سٹیم آف ہونا بڑا ضروری ہے انسان کے لیے. تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جتنے بھی حضرات تشریف رکھیں ان میں اکثریت شادی شدہ ہے، اور الحمدللہ میری طرف پٹتے ہوں گے بیگم کے ہاتھوں. تو جب پٹائی زیادہ ہو جائے تو بیگم کے سامنے زبان تو کھل نہیں سکتی، تو کمرہ لاک کر کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جو کہنا کہہ کے کیتھارسس کر لیا اپنا. تو یہ ایک اور میتھڈ بھی ہے اس کا، اس سے بچ جاتا ہے بندہ. تصوف میں یاد رکھیے گا کہ خود احتسابی اور کیتھارسس. کیا تصوف کی اصل یہی ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو ہم دعا کروانے بزرگوں کے پاس فوراً چلے جائیں اور اپنا مسئلہ حل کروا لیں، یا پھر تصوف یہ ہے کہ ہمیں بھی کشف و کرامات حاصل ہو جائیں، اس کی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں ہم؟ راؤ صاحب میرے جواب سے شاید آپ سارے مایوس ہو جائیں. تصوف کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے. تصوف کا آبجیکٹو صرف ایک ہے کہ مجھے رب کی دوستی مل جائے، رب کا قرب حاصل ہو جائے. اس راہ میں چلتے ہوئے کیا کیا عطا ہوتا ہے رب کی طرف سے، یہ اس کی عنایات ہیں. لیکن کسی بھی فقیر کے لیے یہ کشف و کرامات قطعی طور پر کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے، بلکہ فقیر ان سے گھبراتا ہے کہ یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے زندگی میں، یہ انسان کو اپنی راہ سے بھٹکا دیتی ہیں. اور جو صحیح مرشد ہیں، صحیح استاد ہیں، صحیح گائیڈ ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو بہت اصرار کے ساتھ یہ بات کہتی ہیں، ظاہر کو ایسا بنائے رکھیں کہ لوگوں کو آپ کے باطن کی خبر اس سے نہ مل پائے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب لوگوں میں آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے اور لوگوں کو خلق خدا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، یا رب تعالیٰ نے اس پہ رحمت کی ہوئی ہے، اسے کشف و کرامات حاصل ہیں، تو لوگ اس سے ہر وقت چمٹے رہتے ہیں. اس سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو اس کی عبادات میں خلل ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا نفس پھلنے پھولنے لگتا ہے جب لوگ اسے جھک کے سلام کرتے ہیں. اور وہی کسی بھی فقیر کے لیے زہر ہے کہ اس کا نفس پھلنے پھولنے لگے. اس لیے فقیر ان چیزوں سے دور رہتا ہے. جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں اگر ہم پڑھیں تو ایک عجیب و غریب سی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ان بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں کہیں کشف و کرامات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہاں صرف اور صرف تقوی اختیار کرنے کے مختلف طریقے سے تلقین کی ہوئی ہے. انہوں نے اپنی کشف و کرامات کا ذکر نہیں کیا. اور یہ رویہ میرے خیال میں کوئی زیادہ صحیح نہیں ہوگا. جس زمانے میں میں شروع میں مل رہا تھا اپنے مرشد صاحب سے، لیٹ 70s، تو کچھ مجھے مشکل پیش آئی تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے عرض کی کہ حضور یہ پرابلم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں.
انہوں نے سر مجھے دیکھا آنکھ اٹھا کے, جواب نہیں دیا, بات ختم ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے کسی دعا کے لیے عرض کر دیا, تو مرشد صاحب کے پاس کچھ صاحبان علم بھی آیا کرتے تھے جو فردر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. تو جب ہم مرشد صاحب کی محفل سے باہر نکلے تو میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا, انہی میں ایک سید صاحب تھے, بہت ہی نورانی چہرہ اور بارش, بہت ہینڈسم آدمی. انہوں نے میرے کان میں ہلکے سے کہا کہ شاہ صاحب آپ سے ایک عرض کروں. میں نے کہا فرمائیے, حکم کریں آپ, کہ آپ مرشد صاحب سے دعا کرنا کہا کیجیے. تو معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں نے اپنی عادت کے برخلاف ان سے فوراً کہا کہ جی ٹھیک ہے, آئندہ نہیں کہوں گا. وقت گزر گیا, خاصی مشکلات کا زمانہ بھی آیا, سب ہوا, لیکن میں نے اس کے بعد شاہ صاحب سے کبھی دنیاوی مشکل کا ذکر نہیں کیا. بہت عرصے کے بعد پھر پتہ چلا کہ اس میں حکمت کیا تھی کہ مرشد صاحب سے دعا نہ کرانے میں, کہ علم کے حصول کا سلسلہ رک جاتا ہے. میں ملتا تھا اپنے مرشد صاحب سے صرف علم کے حصول کے لیے, اگر میں اس دنیاوی دعاؤں میں پڑ جاتا تو چیزیں, کیونکہ فقیر جب آپ اس سے ملتے ہیں وہ علم کی بات کر رہا ہے تو ایک بڑے اوپر کے لیول پر ذہنی طور پر وہ ہے. جب ہم اس سے دنیاوی دعا کا کہتے ہیں تو اس دنیاوی دعا کے سلسلے میں اس کو اس لیول سے اتر کے نیچے آنا پڑتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرے گا, اور پھر اس کی زبان سے جو کچھ نکلے گا اس کا معیار وہ نہیں ہوگا جو اس اوپر کے درجے پر وہ بیٹھ کے آپ سے علم کی بات کر رہا ہے. تو اس میں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. دنیاوی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں, وقت آتا ہے گزر جاتا ہے. اور ایک صاحب تھے انہی دنوں, جب میں مرشد صاحب کے پاس تقریباً ڈیلی کثرت سے جاتا تھا, وہ صاحب بھی آتے تھے. تو اس وقت تک مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اپنے مرشد صاحب کے پاس جاتے ہوئے, تو اپنے مرشد صاحب کے مزاج کو میں پہچاننے لگ گیا تھا. وہ صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا جی دعا کر دیجیے, آج کل بڑے مشکل سے گزر رہا ہوں. تو میں نے اشارہ بھی کیا کہ مت کہیے. تو شاہ صاحب کے چہرے پر ناگواری آئی تھوڑی, جس کو شاید سر میں پہچانتا تھا. تھوڑی دیر انہوں نے جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ انہوں نے یہی سوال کیا. میں اشارے کر رہا ہوں کہ مت کہیے. تو شاہ صاحب کے ماتھے پہ تیوریاں پڑ گئیں, جواب پھر بھی نہیں دیا. تو میرے باوجود منع کرنے کے انہوں نے تیسری بار بھی یہی بات کہہ دی. تو شاہ صاحب نے بڑے کرٹ لہجے میں ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ کیوں میاں, اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے اور برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا. اب یہ بات بہت پتے کی تھی. ہم لوگ اچھا وقت گزارتے ہیں, آپ بھلے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, یقیناً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اچھا وقت گزارتے ہوئے. تو جب اچھا وقت گزارا ہے تو پھر مشکلات کو بھی اسی ہنسی خوشی گزارنا چاہیے. یاد رکھیے کہ جب وہ مشکل میں ہوگا تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرے گا, جب بھوکا ہوگا تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرے گا, جب بیمار ہوگا تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرے گا. یہ شکر اندازی کا بڑا اعلیٰ انداز ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور کوئی شکوہ نہیں بیان کرتا. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں بیمار ہوں, مجھے کھانا نہیں ملا ہے. کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں مشکل میں ہوں. وہ ہنستا ہوا آپ سے ملے گا, آپ پہ ظاہر ہی نہیں ہونے دے گا کہ وہ کن حالات میں ہے. تو فقیر کے پاس جانے کا تو فائدہ صرف ایک ہے کہ جس چیز نے اس کو فقیر بنایا ہے اس سے وہ لے لی جائے, اور وہ علم ہے. تو اس سے علم سیکھیے, یہی فائدہ ہے.
رب تعالیٰ سے خود مانگیے. سنت ضرور ہے دعا کا کہنا، لیکن خود ہم دعا مانگے رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے. تو آپ لوگ تو بڑے نیک لوگ ہیں، وہ مجھ جیسے گنہگاروں کی بھی سن لیتا ہے. تو آپ لوگ تو پھر بڑے نیک لوگ ہیں. خود دعا مانگیے، فقیر سے جا کے اس سے وہ چیز لینے کی کوشش کریں جس نے اسے رب کے قریب پہنچا دیا. ایک ہی وقت پہ اگر آپ دعا مانگتے چلے جائیں گے تو مونوٹنس ہو جائے گا. کیا یہ ہے کہ کسی بھی وقت دعا کر لی جائے؟ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے. میرے لیے تو یہ ہے کہ میرا رب نہ کبھی سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. میرا رب ہر جگہ موجود ہے. تو میں اس سے کسی وقت بھی دستک دروازے پہ دے کے بھیک کی صدا لگا سکتا ہوں، اس سے مانگ سکتا ہوں اور وہ عطا فرماتا ہے. اچھا یہ فرمائیے، کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان روحانیت کے سفر کی ابتدا میں ہی اسرار الہی کی جھلک دیکھ لے تاکہ باقی روحانی سفر ثابت قدمی سے طے ہو سکے؟ ہم گھر میں ایک ملازم رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی میں اسے اپنے بیڈ روم میں داخل ہونے کی اجازت دے دوں، یا جو میرے بیڈ روم میں سیف پڑی ہے میں اس کی چابی اسے پہلے دن ہی دے دوں. وہ سفر آہستہ آہستہ اس اعتماد کا سفر وہ طے کرے گا کہ پہلے اس کو جہاں اس کے بیٹھنے کی جگہ وہیں پہ کہا جائے گا یہ کام کر دو، یہ کر دو. آہستہ آہستہ اگر وہ قابل اعتماد پروو ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ وہ گھر کے اندر آنے لگے گا. پھر وہاں سے بیڈ روم میں اور پھر میری کمرے میں رکھی ہوئی تجوری کی چابی اس کے حوالے ہو جائے گی. یہ سب سے آخری سٹیج ہے. تو کارخانہ قدرت کی ایک جھلک دیکھنا یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان کو رب اپنے قریب کر لے، اس پر اعتماد کرتا ہے. اس لیے فقیر کو کبھی یہ کہتے نہیں سنیں گے کہ میں نے کارخانہ قدرت کی سیر کی تو وہاں یہ دیکھا یہ دیکھا. وہ یہ باتیں نہیں کرتا. باقی ایک سٹیج آتی ہے علم کی کہ وہ دوسروں کو انسپائر کرنے کے لیے کچھ چیزیں وہ بیان کرتا ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف کبھی نہیں آئے گا کہ میں نے کشف کے ذریعے فلاں جگہ کی سیر کی، وہاں یہ تھا یہ تھا. وہ نہیں بتاتا کسی کو، اس لیے کہ وہ پھر اعتماد کھو دے گا رب کا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ عیاں نہیں کرتا عام لوگوں پہ. تو جب وہ یہ بیان کرنے کی طرف آ جاتا ہے تو پھر وہ لوز کرتا ہے. اس سفر میں وہ جیسے صوفیہ کہتے ہیں کچھ منازل ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بھٹکایا بہت جاتا ہے، تو وہ بھٹکائے جانے کو کاؤنٹر کیسے کرے اور وہ کس طریقے سے دیکھے کہ یہاں پہ میں صحیح سمت میں چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا؟ بہت پرانی بات ہے. میں کسی سرکاری کام سے کراچی گیا ہوا تھا. اس سے کام کاج سے فارغ ہو کے رات کو ہوٹل کے کمرے میں گیا تو ٹی وی کھولا. اس میں ہمارے اشفاق صاحب وہ پروگرام میں بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے. اب معلوم نہیں وہ پروگرام کیا تھا، میں نے تو جس جگہ دیکھا میں صرف اتنا کوٹ کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے کہ ہماری ایک بوا تھیں جو کسی کو کبھی برا نہیں کہتی تھی. تو ہم لوگ 5ویں 6ٹھی کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے. ہم اس بات پہ حیران ہوا کرتے تھے کہ بوا نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا. تو آپس میں ہم روز پلان کر کے کوشش کرتے تھے کہ آج بوا برا کہہ دے کسی کو، آج بوا برا کہہ دے کسی کو. لیکن ہر بات کے جواب میں اچھائی ہی بیان کرتی تھی وہ. تو ایک دن اسکول سے ہم نہر کے ساتھ ساتھ پگڈنڈی پر آ رہے تھے تو ہمارے ایک کزن نے کہا کہ لو آج بوا ضرور برا، اس کی زبان سے برائی کہلوا لیں گے آج. تو ہم نے پوچھا بھی کہ کس طرح، کہ نہیں ابھی تمہیں بتاتے ہیں ٹھہر جاؤ. تو گھر چلے گئے، جا کے کھانا کھا کے نہا دھو کے شام کو ہم نکلے تو سیدھے بوا کے گھر گئے. تو ہمارے اس کزن نے بوا سے جا کے کہا کہ بوا یہ شیطان بہت برا ہے کہ لوگوں کو نیکی سے روکتا ہے. تو کہنے لگے ہم بڑے حیران ہوئے جب جواب یہ دیا بوا نے
کہ نہ بچہ اس کو برا نہ کہو، وہ تو بہت اچھا ہے کہ اپنی ڈیوٹی بڑی تندہی سے ادا کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ شیطان ہے، اس نے تو ڈیوٹی اپنی پوری تندہی سے کرنی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں بھی صلاحیت دی ہے کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں. اور وہ 100 طرح کے روپ دھارتا ہے. کبھی کوئی آدمی آپ کے ہاتھ چومنے لگے گا، اس سے نفس تو بہت خوش ہوتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، لیکن در حقیقت انسان نیچے آ رہا ہوتا ہے کہ پھر نفس کے قابو میں آنے لگتا ہے. لوگ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پاؤں کو چھوئیں گے. تو بہتر ہے ان چیزوں سے آدمی اجتناب کر لے. پھر میرے جیسا کم ظرف انسان، اللہ تعالیٰ اگر کوئی انعام اس کو بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ابھی میں نے سوچا تھا اللہ نے یہ دے دیا مجھے، اب یہ تکبر میں جا رہا ہے، لوز کرے گا وہ علم. اس کے برعکس حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسی شخصیت، جس کے بارے میں جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بایزید کی حیثیت اولیاء کرام میں وہی ہے جو کسی انگشتری میں نگینے کی ہوتی ہے. ان کا فرمانا اس کے بالکل برعکس ہے. ایک بار جنگل میں اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور ان کے شاگرد صرف عالم لوگ ہوتے تھے، ان کی باتیں عام آدمی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھیں. تو وہ عالم تھے سبھی، سفر کر رہے تھے. تو جناب حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہرن کے گوشت کے کباب کھاؤں. اب شاگرد پریشان ہو گئے کہ مرشد کا حکم ہے، استاد کا حکم ہے، اس کو کیسے پورا کیا جائے. تو ہرن کا گوشت تو ہے نہیں جو کباب کھلا دیں. تو خاموش رہے. رات کو جو پڑاؤ ڈالا انہوں نے، تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ مشرق کی طرف سے دائیں ہاتھ سے ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اور ان شاگردوں کے قریب آ کے بیٹھ گیا. وہ اٹھے، پکڑا، وہ بھاگا بھی نہیں، ذبح کیا، اس کے کباب بنائے، اپنے استاد کی خدمت میں پیش کیے. تو پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ ایک ہرن خود آ گیا تھا، ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا، ہم نے پکڑ لیا اور اس کو ذبح کر کے اس کے کباب آپ کو کھلا رہے ہیں. تو بڑی بلند آواز میں فرمانے لگے، جیسے فریاد کرتا ہے کہ لوگوں آج میں مردود ہو گیا. تو یہ جملہ انہوں نے 3 بار دہرایا. تو شاگردوں نے پوچھا حضور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ جب رب اپنے کسی بندے کی نفس کی خواہش پوری کرنے لگے تو سمجھ لو کہ رب سے دور ہو گیا وہ. تو مردود بمائے دور ہونے کے. لیکن ہم اس کے برعکس تکبر میں آتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا، یہ چاہا تھا، میرے رب نے فوراً مجھے دے دیا. یہ بھی شیطان کے بہکاوے کی ایک شکل ہے. تو اس سے دور رہنا چاہیے. ہر اس بات سے جس سے یہ خیال ہو کہ میں رب کے قریب چلا گیا ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں. اپنے آپ کو جتنا انسان یقین دلاتا ہے کہ میں کہیں نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اتنا ہی آگے جائے گا. اور یہ دنیاوی علوم میں بھی یہی بات ہے کہ جتنا انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اتنا بلندی کی طرف جاتا ہے. اس کی کوئی حد ہوتی ہے؟ مطلب جیسے ایک انسان کوئی کہے کہ یہ گول ہے، یہ میں نے پورا کر لیا ہے، اس کے بعد اگلا گول نہیں ہے. علم ایسا سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے. جوں علم میں ڈوبتا جاتا ہے انسان کو اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے کہ علم بہت وسیع ہے اور میں اس میں ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہوں. ایک بڑا صحرا ہے، صحرائے اعظم، اس میں ریت ہی ریت ہے، اس ریت کا ایک چھوٹا ذرہ ہوں میں، اور میری حیثیت اس صحرا کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے. جب تک یہ خیال رہے گا جینونلی، زبان سے تو میں بھی کہتا ہوں لیکن دل میں میرے سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں. تو جب تک دل میں نہیں سمجھتا، زبان سے جو مرضی آدمی کہہ دے، دل میں یہ سمجھے کہ میری حیثیت ایک ذرے کی نہیں ہے، تو آگے بڑھے گا، ورنہ اس کو سٹاپ لگ جائے گا.
وہ ایک جگہ رک جائے گا بلکہ ریورسل شروع ہو جائے گا. بھائی کیا محبت بھی ایک ڈائمنشن ہے؟ کیا ہم کو ٹائم اور اسپیس سے آزاد کر دیتی ہے؟ صاحب یہ ڈائمنشن نہیں ہے، یہ بذات خود بہت بڑا فینومینا ہے. ہم رب تک 3 پاسبل ذریعے ہیں پہنچنے کے، ان میں سے کسی کو فالو کریں. عقل ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، عقل کے ذریعے رب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے ہماری عقل جواب دے جائے گی، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جس جہاں میں ہم رہ رہے ہیں یہ عالم ناسوت ہے، اس سے اوپر عالم حیرت ہے. تو تھوڑا ہی چل کے انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ حیرت میں ہمیشہ زبان گنگ ہو جاتی ہے، انسان بولتا نہیں ہے، حیرت کے مارے خاموش ہو جاتا ہے. فقر کا کہنا یہ ہے کہ عالم حیرت میں جب انسان داخل ہو گیا تو اگر وہ بولنے لگا تو پھر سب کچھ کھو دے گا. عالم حیرت میں پھر خاموشی ایک بڑا ویپن ہے آگے بڑھنے کا. تو ایک تو ذریعہ عقل کا ہے جو کچھ تھوڑی ہی دور تک ساتھ دے گی، اس کے بعد عقل کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا انسان. دوسرا ذریعہ علم کا ہے رب تک پہنچنے کا. علم شاید عقل سے تھوڑا آگے تک لے جاتا ہے، لیکن ایک چونکہ انسان ہے اس کا علم بھی محدود ہے، عقل بھی محدود ہے، تو علم تھوڑا اس سے عقل سے ذرا آگے تک لے جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کی حد ختم ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہم سوچ ہی نہیں پائیں گے. لیکن یہ محبت ہے، عشق ہے، جو انسان کو رب سے ملا دے گا. اس پروگرام کو یہی ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شاہ صاحب کی کتابیں تمام دستیاب ہیں، اور آپ ان کو پڑھنے کے لیے یہ لکھا بھی ہوا ہے یہاں پہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں kehfaqir.org. اس پہ سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. 10 کتابیں ہیں، ان کو ضرور دیکھیے. اور ہمارا پروگرام یہ چلتا رہتا ہے، ہفتہ وار پروگرام چلتا ہے. اس پہ سوال اپنے بھجواتے رہیے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شامل کریں گے. ابھی کے لیے شکریہ، بہت مہربانی، بڑی عنایت.